اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایتی قابل احترام طلباء کرام و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، خصوصی درس قرآن ہے، یہ اصلاحات کے موضوع سے ہٹ کے آج اسپیشل موضوع ہے، جس میں نے بتایا تھا کہ ایک بچی نے سوال کیا کہ بہت بڑے جو عالم دنیا کے نمبر 1 عالم شمار ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کا نام ہے، آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ایک بچی جو ہماری بیٹی، اس نے سوال کیا ان کے محفل میں، غالباً کراچی کے اندر بات ہوئی۔ وہ بچی جو پختونخوا ہمارا صوبہ ہے اس سے بلانگ کرتی تھی، اور لکی مربت علاقہ ہے اس کو۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ ہمارے علاقے میں سوالوں کو اس کا بہت جینوئن ہے، اور ایسا سوال کرنے کا یہ ضرورت چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کو شاباش دینی چاہیے، ایسا سوال کیا اس نے۔ ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی ظاہرہ جو عبادات ہیں وہ سب کرتے ہیں۔ ہماری خواتین بھی عام طور پہ باہر نہیں نکلتی گھروں سے کم۔ تو ہمارے اس علاقے میں بہت بڑی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بہت بری بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جس میں اس نے کہا سود ہے اور نشے آور چیزیں ہیں، اور سوڈومی کہتے ہیں جو بچوں کو غلط، غلام بازی وہ کہتے ہیں۔ اسے اتنے بڑے مجمع میں یہ سوال کیا، خیر اس کے بعد وہ جواب دینے کے لیے ہے تو انہوں نے اس کی سرزنی شروع کر دی۔ بچی دبایا اس کو، جھاڑ کی کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہیں تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اتنا خطرناک سوال کیا تم نے، اللہ میں نے معاف کرنا تم۔ وہ تیری بچی سوال کر کے پریشانی ہوئی، اور اس بندے اللہ کے نے اس کو سوال کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا۔ بات بڑی اس کی قیمتی بات تھی، اس کے لیے ہل جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو بھی، اور یہ علماء اتنے تھے مدرسے کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، کسی نے کے اندر کوئی ہل جل پیدا نہیں ہوئی کہ بچی نے سوال کیا ہے، اور وہ وہاں سے حالات سے واقف تھی اپنے علاقے سے، وہ ایسا نہیں سوال کر دیا۔ اور پڑھی لکھی بچی، ماسٹر کیا اس نے اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے، سوال چاہے کیا کر بیٹی پھنس گئی، یہاں تک اس کو ڈرا دیا گیا کہ یہ سوال تو اللہ نے معاف کرنے تمہیں کرنا، بڑی غلطی کی ہے۔ وہ میں بھی اس کی ویڈیو آگئی، میں نے سنی یوٹیوب پہ، کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس سے خفا ہونے والی بات ہے یا سرزنی کرنے والی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں تھی، بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے۔ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو جھاڑ پر آ کے فارغ کر دیا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے پاس خالص قرآن نہیں ہے،
یہ ہے سب سے بڑی ریزن جو اپنے آپ کو عالم تو کہتے ہیں، بڑی رونت میں رکھتے ہیں، تکبر بڑا، ہم عالم ہیں، ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دوست کو تھوڑا ذرا ہوشیار کو سنیں، آپ اگر سیدھے مان لیں، یہ عام درس نہیں ہے، یہ نالج قرآن کا آپ کے سامنے آئے گا۔ جو ذرا نیند آئے تو کوئی بات نہیں، سیدھے مان لیں، اس ساتھ ہی بات رہو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو سننے کے لیے آیا وہ سنے، آپ سارے کام چھوڑ دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو صحیح توجہ، تمام تر کنسنٹریشن ود فل مائنڈ اس کو طرف لگاؤ، خاموشی سے، آجزی سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سننے سے رحمت آ جائے گی۔ سننے سے، سننا بہت بڑا کام ہے، کیونکہ سنیں گے تو آپ کے حرکت پیدا ہوگی، سننے سے سمجھ آئے گی، پریکٹیکل کی طرف جائے گا انسان۔ تو آج بڑے غور سے سنیں، نہ ڈریں، یہ بڑا اہم درس ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے، اور بھی میں نے اس کے بیانات سنے، میں پہلے سے سنتا تھا، اب پاکستان آیا بڑا سننے چاہیے، کوئی بات نہیں، کئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس کا قرآن کے متعلق بھی یہ نہیں آ چکا، اگر ہوتا تو قرآن سے اس کو جواب دیتے اس بچی کو، نہیں جواب آیا، اس کا مطلب قرآن کا نالج نہیں ہے، بندہ پھر جتنا ہماری کوئی اڑتا پہ رہا باز، اسی نہیں مانتے جو قرآن ہی انہوں کو سامنے کی کوئی آیتاں چاند انہیں یاد کیتیاں، وہ کتے پیش کر دی تھی، وہ ہو گل ہے، انہیں تو تھانوں بھی یاد ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں 28 نمبر نکالے ہیں، نہ ان کے پاس رسول کا اسوہ نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے۔ 28 نمبر یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ ہاں، یہ 28/85 صورت ہے، دیکھ کے کیا کہہ رہا تھا، 504 صفحے پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان الذین فرض علیک القرآن، کہ آپ پر ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی ما قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ یہ ہر پر فرض ہے، ہمارے پر سنت بھی ہے ہمارے لیے اور فرض بھی ہے، رسول کے پر فرض کا تھا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر فرض کیا ہے، باؤنڈ کیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ اس کے افراد منصبی استعمال کرنے ہیں بس، ہاں جی، اس کے مطابق ہاں جی، لَرَادُّوكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، یہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، یہ پہنچائے گا۔ اور کہا کہ اے رسول آپ فرمائیں قل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ، آپ کا رب جان رہا ہے ہدا کون لے کے آیا، گائیڈنس ہدایت کون لے کے آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، کون جو ضلال مبین میں مبتلا ہے۔ یہ ہمارے پر صرف قرآن فرض کیا گیا، ہمارے پر یہ جو کسی کہانیاں کوئی کتابیں بائبل کے حوالے دینا یا اس کے ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے دینا ہمارے پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، ہمیں قرآن کو پیش کرنا ہے جہاں بھی جانا، وہ کرتے پھر جو بھی ان کا سوال جو بات آپ دیکھیں گے قرآن میں
اللہ کے رسول کے سامنے جتنے بھی سوال آتے تھے جواب خود نہیں دیا انہوں نے. یہ ہے ان کی بڑی شان رسالت. تو ان کو پتہ نہیں کیا ہے. منارے مار دینے اور جناب اپنی محبت کا اظہار کرنا قوالیاں دے رہی ہے نعتیں دے رہی ہے. یہ اس کے ساتھ ہماری جو عقیدہ دیا ہمارا یہ فیت ہے. انہوں نے ہر سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں اپنی طرف سے دیا ہے. جب بھی ان کے سامنے سوال آتا تھا وہ اللہ کے ذات خود ان کے اوپر جواب ظاہر کر دیتی بھیجتی. اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا. کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا انہوں نے اپنی طرف سے. یہ فتویٰ باس مولوی یہ فتویٰ باس ہے. کس نے دیا اتھارٹی؟ کوئی دکھائیں قرآن مجید اتھارٹی ملی ہے آپ کو؟ فتوے جاری کریں کہ مشینیں لگا دیں. اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا. جتنے فتوے کے جوابات آئے مالک کی طرف سے آئے. کسی سوال کو پوچھا اللہ نے پھٹ ان کے ذہن میں ڈالا یہ جواب دیں. یہ ہے شان رسالت. انہوں نے اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بتایا. تو یہاں کیا ہمارا کیا تعلق؟ پھر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بائبل ہے یہ جھوٹی ہے. ان کو تو سینکڑوں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے تو یہ سچی نہیں کتاب. تو آپ کیوں حوالہ دیتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا کسی نے قرآن میں ہے تو حوالے دے. رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے مناظرہ بازی کرتے تھے. یہ مناظر تو ہیں مبلغ کے قرآن نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے لوگوں کو. ادھر ادھر پکڑ کے حوالے ایک بندہ اپنے ذہن میں قابو کر لیتا ہے ان کی باتیں بتانا شروع کرتے ہیں. کس نے کہا یہ کام کرو مناظرہ بازی کرو؟ مناظرہ بازی تو نہیں ہے. قرآن تو بصیرت کی کتاب ہے ریزننگ کی کتاب ہے. جو ہمارے آس پاس لکھی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی کہتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے. حاضر من عند اللہ کہتے ہیں 279 میں کہتے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وہاں یہ آخری آیت میں پڑھوں گا. آپ نے آج تک سنی نہیں ہوگی یہ آیت کہاں سے آگے کیا مطلب ہے. بڑی زبردست آیت ہے یہ انفال کی. آیت 225 صفحہ آیت نمبر ہے 42. یہ انفال سورہ انفال ہے 8 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر 42 ہے. میں ساری آیت نہیں پڑھاؤں گا صرف ایک دو جو نیچے سے اوپر والی آیت ہے. یعنی اوپر سے آئیں گے تو یہ آخر میں ایک آیت جو آئے گی نا ہاں جی آخری لائن سے اوپر کہتے ہیں لیہلک ہلاک بینہ 42 نمبر آیت ہے آیت مبارکہ. اس کا آخری پارٹ ہے. یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈ لائن دی گئی تھی. یہ نہیں یہ چکر بازی ہے ساری. فلانا کتاب نے یہ کیا خطبہ ہے ہمیں حکم ہے ہم ان کو مطالعہ کرنے کا. جب سمجھ بندہ کہ غلط ہے یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں تو پھر میں نے کیا اس کے حوالے دینے کی ضرورت ہے. جس نے حوالہ دینا ہے اس کا حوالہ دینا جس کو اللہ کے لیو حلی کا من حلا کا بینہ بینہ کے بنان پر دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا ہے. اگر ہرانا ہے ہلاک کرنا کسی کو
اس کو بھی پتا ہو کہ میں حالات دلیل کے ساتھ ہے دلیل کا اس دلیل میں کیوں ہلاک کیوں کیا جا رہی ہے اور ہوں اللہ بینہ ہم بینہ قرآن ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہی مانتے نہ مانے، ہمیں ان کی کتابوں سے منوانے کی ضرورت کیا ہے؟ بینہ کے بنیاد پر آپ کریں بات ہم سے کہ یہ علم ہے تو بھائی بات ہوگی، نہیں ہے کہ تمہیں نہیں ہے تو اسی اپنے دو عرب مسلمان ہیں، تم ان کو سمجھاؤ، ان کے حالات بدلو، عیسائیوں کو چاند عیسائیوں کو ہندوؤں کو مسلمان کر رہے تو بڑا اضافہ ہو گیا۔ یہ تو کام ایک جو دوسری کلاس کا بچہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو قلم نہ پڑھا دیتا تو میرے عزیز تو سیکنڈ کلاس کا بچہ وہ مسلمان کر کے ہندو چھوڑے بچہ ہندو نے بچے نے مسلمان کر لیا، کیوں؟ اس نے کوئی ریزننگ تھی، انہیں ان قائل کر لیا، وہ بچہ گلاں سے آ گیا۔ یہ چرب زبانی ہوتی ہے کسی کا اپنے پیچھے لگانا۔ خیر اللہ فرماتے ہیں من ہلاکا، اگر کسی کو ہلاکت دینی ہے، شکست دینی ہے، ہم بینہ کے بنیاد پر اس قرآن کی دلیل کے ساتھ بات کرو، قرآن کی دلیل کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ وہاں ایک الفاظ بھی ہے لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہاں جی، اور آگے ہے وَيَحْيَىٰ عَن بَيِّنَا وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَا، زندہ رہنا چاہتا ہے کہ بینت کی بنیاد پر زندہ رہے، ورنہ زندگی کے فائدہ کہیں نہیں۔ اگر بینت کے بنیاد پر انسان نہیں جی رہا اس کا فائدہ کیوں نہیں، ہلاکت ہی ہے۔ دلیل کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں رہنمائی کی۔ اور آگے ہے مِنَ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ بے شک وہ سننے والا، زبردست سننے والا اور زبردست جاننے والا۔ یہ بینہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس سوالوں کے جواب کوئی بندہ میں کئی نے انہوں پھنسا لیا سوالوں سے، پھر جان چھڑانا پہ اور بھائی جھاڑ پاندے اگے حضرت صاحب ان جھاڑ پا کے بٹھا دینا، یہ تو سوال ہی کرتا ہے چھوڑو چھوڑا۔ یہ دائی کا یہ کام ہوتا ہے، یہ رسول کی جو ہم ان کی جو اسوے کی بات کر رہے ہیں یہ کام ہے۔ اللہ نے تو ہمیں سکھایا تھا کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لین القلب بنایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، رحمت مجسم ہے، رحمت اخلاق دی ساری عمارت انہوں نے کھڑی سکتے، اخلاق دا منبع اللہ دی جڑے نبی سن، ساڈے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقی لحاظ سے سب سے سپر ہیں اور ہم اس کے فالو رہے ہیں۔ اور ایک دائی جو ہے وہ اس کا یہ کام ہے کہ تم جھاڑا پا بٹھا دینا، جھاڑا پا کے یہ پہلے دن ہمارے سامنے نہیں اتنی اس کی باتیں آئی تھیں، اب تو یہ ایکسپوز ہو گیا پاکستان میں آ کے نا، یہ بندہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ یقین جان یہ کام اگر وہ اس کے پھیلانے کے لیے کرتا ہے قرآن کے، شاید کوئی رزلٹ بہتر آتے ہیں۔ دو رب مسلمان تو انہوں نے ٹھیک کرا بجائے سے مناظرے کرنے تو بعد اے مسلمان کر کدی پتہ کیتا کی مسلمانی آئی ہے جتنے باقی تھوڑے پہ دے وہ مسلمان ہو گیا بڑی یہ سرمایہ دار پیچھے ہوتے ہیں ان کے،
سرمایہ داری بھی پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر نہیں آ رہا تو سود کو حلال کر دیا ہے. آپ کے جو ہم اثر ہے مولوی تقی عثمانی نام ہے اس کو، حسب عباس، دنیا میں مشہور ہے وہ ہستی. سارے مذہبی اسلامی بینک کہتے ہیں. یہ اسلامی بینکنگ کے نام پہ یہ سارا فراڈ ہے. اللہ کی آیات کو انہوں نے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے اپنے آپ کو جواز پیدا کیا ہے. اور اس کا شیئر ہولڈر ہے بینک المیزان میں، وہ بندہ شیئر ہولڈر ہے. اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کر رہا ہے. کیا ہم ان کی باتیں مانیں؟ ان کی باتیں نہیں مانی. فتویٰ آ چکا قرآن میں ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں فتویٰ آ چکا ہے کہ حرام ہے. اس کی ہر شکل حرام ہے. جو بھی شکل تسی اپناؤ گے وہ حرام ہے. تو اللہ کے رسول تو اپنا کوئی ایسا نہ کو مذاکرے نہ کو مظاہرے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے سب سے بڑھ کر یہ بات کی تھی اپنے معاشرے میں، وہ اپنا کردار پیش کیا. دیکھیں ایک آیت سنیں، 258 صفحے پہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15 ہے. مت ان سے کبھی مرعوب نہ ہوں، یہ جو بڑھ بڑھ کے ادھر ادھر کے پڑھ کر کے باتیں لوگوں کو سہلاتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں لگنا. آپ سب سے اوپر قرآن ہے اور اسوہ حسنہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں عالم. وہ عالم کی ان کی شان ہے. یہ وہ فتوے کا جواب خود نہیں دیتے. کتنی آئے فتوے اللہ جواب دیتا ان کو ریکارڈ کرایا قرآن نے. یہ دیکھیں آیت نمبر 15 ہے، 15 اور 16 سورہ یونس. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. پہلی گل یہ شروع ہونی. ہاں جی. جب ان کے سامنے یعنی اپنے مخالفین کے سامنے مکہ کے اندر خاص طور پہ جب تلاوت آیات کی جاتی تھیں، اب بھی جب کرنی ہے سامنے اس کی کرنی ہے. اس کی بات کریں. آیاتنا بینات کلیئر کٹ واضح کا ریزننگ کی بنیاد پر، لاجیکل عقل کی بنیاد پر. جب بھی وہ بات کرتے تھے نا قرآن کی تو وہ مخالفین کی کہندے سن انہوں نے پسینے چھوڑ دینا تھا. 14 پتوں کو روشن کرتا سی قرآن. فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا. وہ لوگ جس کو مالک سے ملنے کی امید نہیں تھی نا، وہ کہتے تھے لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدلہ. مقدر صاحب یہ دیکھیں وہ مخالفین کیا کہتے ہیں. یہ اتنی ان کو جلاپا ہوتا تھا، اتنا ان کو اشتعال ہوتا تھا. وہ کہتے تھے یہ قرآن میں ہمارے سامنے نہ پیش کرو، یا ان بدل دے، تھوڑا تبدیل کر دے، اور بدل ہو. تو رسول کو جواب سنیں آپ. اللہ نے فرمایا اے رسول ان کو کہو، کل اعلان کرو. اعلان 1400 سال پہلے اعلان ہوا ہے. کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی. او بھائیو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی اس میں چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا.
ان اتبع میں کیا کرتا ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی. ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کس نے اتھارٹی دی تھی میری آیات کو سود کو تم ہلا کر کے آیا؟ میری آیات تمہاری نظر سے نہیں ہونی تھی؟ کلیئر کٹ میں نے بتایا تھا یہ آیات یہ جو سود ہے حرام ہے، اور تم نے ڈھائی دکھائی اپنا نفس کو بلند کیا، اپنے آپ کو اونچا کرایا ہے دنیا میں کہ میں نے کر دیا اسلامی بینکنگ شروع کر دی، ایسے کر لو تو یہ عین اسلام بنتا ہے. اس بینکنگ کا نام ہی اسلامی بینکنگ رکھ دی، تو دوسرے کا حرامی بینک ہے. وہ تو پھر بھی ان سے اچھے ہیں، کم لیتے ہیں سود، یہ زیادہ لیتے ہیں اسلام کے نام پر. ان کا سود کا ریشو زیادہ ہے ہاں اسلامی طریقے وہ سچ بولتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ہاں ہاں ان تابع اللہ کا رسول سے کرایا ہے. میں کیا کرتا ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی، میری طرف جو وہی آ رہی میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کو فالو کرتا ہوں. بس کتنی بڑی زبردست بات ہے. یہ اتباع کرتے ہیں، یہ ہم اتباع کرتے ہیں قرآن کی. جب اتباع نہیں ہوگا تو برائیاں تو معاشرے میں آئیں گی. اس صلاۃ کو سمجھنا تھا، صلاۃ کیا کرتی ہے ہم نے پڑھا بھی ہے، دوبارہ جو میں سامنے لاتا ہوں. ان اتبع میں اتباع کرتا ہوں کس کی؟ یوحى الی، جو میری طرف وہی آ رہا ہے. یہ قرآن انہوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں بتایا، نہ کچھ لکھایا. ہم نے بھی یہی کہنا ہے. ہاں ہمارے پر یہ فرض ہے اتباع قرآن. آگے ہے انی خواب، یہ رسول کہہ رہے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق. وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں. انی خواب ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بڑے دن سے کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اور تو فتوے بازو تم بچ رہے گئے، دولت ساری رہ جانی ادھر، بعد میں تمہاری اولادیں لڑتی پھریں گی. اربوں پہ ان کے پاس ہے، جو بڑے بڑے مفتیان اپنے ان کو سمجھتے ہیں. اللہ کے قرآن کو نگیشن کر کے اس کو جھٹلا کے اپنی دکاندیاں بنا کے بیٹھے ہیں. آگے ہے کل اگلی بات، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم. اللہ کی مشیت اگر یہ ہوتی میں تم پر نہ تو آیات کی تلاوت کر سکتا، تلو کر سکتا خود بھی نہ تمہیں، اور نہ مجھے اس کا ادراک ہوتا. اگر اللہ کی چاہت یہ ہوتی کہ مجھے پتہ نہیں چلے، اللہ بتایا ہی نہ تو مجھے کیا پتہ لگنا؟ اللہ نے مجھے بتایا ہے اس کا ادراک کیسے کرنا ہے. کہتے ہیں یہ ہے جو انسان کو مومن بناتی ہے، مومن بننے اور بنانے والی آیت. انہوں نے اپنا کردار پیش کیا معاشرے کے سامنے. کیا کہا؟ فقد لبثوا فیکم عمرا من قبلہ، کیا لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، یعنی 40 سال تو پہلے، وہی تو بعد میں آئی ہے. انہوں نے کیا میرا کردار دیکھا ہے، کریکٹر میرا تہاڈے سامنے ہے. 40 سال دا عرصہ گزارا ہے. ذرا انگلی تے لا کے دیکھو کتنے لگتی ہے، اشارہ بھی کر کے دسو کہ میرے تو میں جھوٹا یا سچا ہے. یہ ہے شان رسالت. انہوں نے کہا
فقد لبثت فیکم عمرا من قبل. کوئی دنیا دا اج تک انسان جنا یا قیامت تک آنا والا انسان کسی نے یہ نہیں کہہ سکتا میرے کو خامی ڈھونڈ کا خامی نہیں آنا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ واحد آپ کے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے. ہاں یہ انہوں نے کریکٹر پیش کیا، انہوں نے مناظرے ہی نہیں کیے، انہوں نے مناظرے ہی کیے. ادیان دا علم کیا ادیان کا علم ہے؟ وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں بائبل جتنی لکھی گئی یہ تو بندوں نے لکھی ہیں، یہ جھوٹیاں خود ہی کہہ رہے ہیں. وہ تو تینوں پڑھنے کی ضرورت ہے جھوٹ نو، ساری عمر یہ چلاتی. کیا ملا؟ دین دے رہا ہے جی، دین تے ایک اسلام ہی ہے. وہ قرآن ہے. دریان جڑے مختلف مثلا دریان دا علم وہ تو وہ یوز لیس ہے یوز لیس ہے اور پتہ بھی ہے کہ جھوٹا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے. کوئی مائدہ لال کہہ کے دکھائے کہ میرے رکھو نا کوئی میرے نقش کر دو، کوئی بھی کوئی کہہ سکتا؟ اسی نہیں کلام کر سکتے. فرمایا افلا تعقلون، عقل بندے عقل استعمال کرو، ذرا غور تو کرے. میری زندگی تو گزری ہے. اب جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ اللہ کا الہی فرمان ہے، یہ بینات پیش کر رہا ہوں. جب میں پہلے جو ڈالے تھا اب کیسے جو ہو سکتا ہوں؟ افلا تعقلون، عقل استعمال کرو. اچھا یہ پڑھ دیو یہ مفتری ہے جڑا مفتری ہے جڑا ان دے علاوہ دوسری کسی دی گل کردا ہے. اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں 19 نمبر 17 نمبر. فمن اظلم مما نفترا علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. اس سے بڑھ کر اور ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے باتوں میں افترا کرے. یعنی اللہ نے ایک بات نہیں بتائی ہم کہی جا رہے اللہ کا فرما رہی ہے، اللہ کا فرما. یہ ٹی وی پہ بیٹھے تھے بڑے بڑے علماء، اللہ کی اللہ نے بھی یہ فرمایا. کہاں فرمایا؟ جو فرمانا تھا اس قرآن میں فرما دیا اللہ نے، آپ نہیں فرماتا. وہی آئیں بند ہی ہوئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی کتاب بھی آخری نبی. وَمَنْ أَظْلَمَ سپرلیٹڈ ڈگری ہے، سب سے ہائیسٹ ڈگری. ظالم دی ظلم دی کہ جڑا اللہ دے اوپر گلاں تھوپی جائے اپنے کولوں جڑی اللہ نے گل فرمائی نہیں. اس سے بڑا ظلم اور کاذب بندہ ہو نہیں سکتا. انہ لا یفلح المجرم، یہ مجرم ہے. اللہ نے یہ فرمایا. ایک حضرت صاحب کبھی سالوں تو صدیوں 50-60-70 سال عمر ہونی ہے، جو انہیں طوفان بھولے گا اللہ کے بارش اپنے کوہر بنا کے، وہ مجرم کیا اللہ نے کہ میں تو گل کہی نہیں تم بھی کہنا ہے لوگ. اب یہ میں آپ کو ذرا تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو اب بچی کا سوال سمجھ آئے گا. اس بچی کا بہت زبردست سوال ہے. چاہیے یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو ارشادات ہیں اس کو جناب لوط السلام کی قوم کے حوالے سے وہ دیتے دلیل. وہ دلیل دینی چاہیے تھی. انہیں کیا نا ساڈے سوڈومی بڑی ہے، بچیاں نا وہ بد پھیلیاں کرتے ہیں. اور ان کے مدرسوں میں کیا آتا ہے؟ روز خبریں آتی. یہ کون سا دین کا درس دے رہے ہیں؟ یہ نکالے ہود، سورہ ہود
285 نمبر صفحہ ہے، 11 نمبر صورت ہے ہود۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا موضوع آیت نمبر 77۔ یہ ہے ہمارے لیے قرآن مشاء علی راہ، یہ ہے گائیڈنس، یہ ہے بینہ۔ ولما جاءت رسولنا لوطا، جب آئے رسول لوط، جناب لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، سیأ بہم وذاق بہم زرعا وقال ھذا یوم عسیر۔ اور بچی کس طرح رہ رہی ہے اس معاشرے میں، میں تو حیران ہوں۔ وہ کتنا ڈرندہ مقام ہے اس بچی بات سے۔ لوط علیہ السلام کو آئے، وہ غمگین ہو گئے، بڑا زیادہ شاک گزرے انہوں، یہ کتوں آ گئے۔ وہ انسانی شکل سے لوگ سن، خوبصورتی بن گئے۔ جدوں انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا میرے بڑا مسئلہ بن گیا، یہ کیوں آئے نے؟ کون کہ انہوں نے پتہ سی اپنی قوم دا یہ حرامی قوم ہے، انہوں نے حملہ پر ہونا ہی ہونا۔ انہوں نے دل چ عجیب کیفیت، ذہن چ کیفیت ہو گئی، غم نہ بھر گئے۔ جناب لوط فرمایا وقال ھذا یوم عسیر۔ کاش ان کی لفظوں کی آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو دل ذرا اپنے ویران ہو جاتا۔ کہنے لگے لوط نبی، وقت دا نبی، کہندے بڑا پاری دن آ گیا، میں تے بہت مشکل دن آ گیا، بڑی عصبیت عصیب۔ رسول اللہ کے رسول، ان کو نہیں ڈر لگتا؟ جب سوال سنا تھا تو ڈر جاتا۔ اس کا پراپر جواب میں تھا، گورنمنٹ کو کہتا جی چیک کریں جی یہ کیا حال ہے اپنے ملک نے، یہ بچی کیا کر رہی ہے۔ یہ تھا اس کو حوصلہ دینے کی والی بات بچی۔ ہاں سادے بات نہ کر سکتا، کم از کم بچی کا مائنڈ دے سیٹسفائی کر رہا ہے۔ ہاں پیغام، وہ کہنے لگے ھذا یوم عسیر۔ کیوں؟ وہ قوم اسے مرض جو مبتلا سی، بچیاں نے بندیاں نے بد فعلیاں کرتے سن، انہوں کا ایک شغل سی، انہوں کا پیشہ ہی سی، انہوں کا یعنی کاروبار ہی سی۔ یہی بچی نے کیا، انہیں کی تینوں تلوار مارتی تھی۔ یہ میں اس لیے تمہید باندھی ہے کہ قرآن نہیں ہے ان کے پاس، اگر قرآن ہوتا تو یہ قرآن پیش کرتے، اس سے جواب دیتے، اس کا جواب اس کے بینہ سے آنا تھا۔ اچھا، وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یہ آج تک کسی نے بتائی نہیں ہے۔ گل صاحب قرآن کہہ رہے ہیں کہ جدوں انہوں نے دیکھا نا بندے گھر گئے ہیں، انہوں نے دوڑ لگا دی، دوڑتے آئے، انہوں نے خبیث ہیں، خباثت۔ اور جنیاں بھی تمہیں قرآن چ انبیاء دیاں واقعات ہیں، اس معاشرے کی جڑی سب تو بڑی بیماری ہوندی سی نا، اس نو ہائی لائٹ کیتا قرآن نے۔ شرک دے نال انہوں ہائی لائٹ کیتا۔ ہاں، شک سب سے بڑی برائی ہے، اور ان معاشرے کی جڑیاں اس نا برائیاں انہوں ہائی لائٹ کیتا قرآن نے۔ اور یہ برائی ہمارے بھی ہے،
وہ بچی نے یہی تو بہت سوال خوش کیا ہے، لاہور میں بھی یار بڑا خوش ہے، ہر جگہ یہ بیماری عام ہے، ان کے مدرسوں میں تو خاص ہے۔ فرمایا او آئے دوڑے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، او اللہ کہہ رہا پہلے ہی برائیاں چ مبتلا سن قوم جڑی۔ قالا نبی فرما رہے ہیں جی دیکھو ان کا فرمان کفر آ گئے۔ قالا یا قومی، اے میری قوم، ہاں اولائی بناتی ہننا اطہر لکم فاتقوا اللہ، یہ کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بیٹی ہیں ہمیں اے لے جاؤ، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، برم ملا کہتے ہیں، کوئی شرماتے تھوڑی ہیں، ان کو ڈر تھوڑا لگتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کام عورتوں نال ہوندا ہے کہ قوم دے وچ بیٹیاں موجود قوم دے وچ بیٹیاں موجود ہیں، تسی اپنے آپ نو حلال طریقے نال لے کے چلو معاشرہ، ایت کی تسی کر دے ہو ایسا فعل کرو جنہیں اللہ نے حکم دیتے ہیں۔ ہاں وہ آپ کے لیے اطہر لکم، وہ طاہر ہے آپ کے لیے۔ ہاں اولائی کیا تہاڈے کو بیٹیاں نہیں ہے بناتی، اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے اور قوم کے لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے قوم یہ میری لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہ تو بریکٹ میں بیکٹا لے آئیے نا، بیکٹا نہ ہاں اولائی بناتی کا مطلب یہ آپ تھوڑی ہے قوم دے وچ بیٹیاں موجود نے جڑا فعل کرن والا ہم دے حکم دے مطابق وہ کرو۔ ہاں اچھا۔ قالا یا قومی ہاں اولائی بناتی، تہاڈے کو عورتاں مک گئی ہیں، بچیاں مک گئی ہیں، ہے نا، تو اطہر لکم تمہاری وہ طاہر ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ دے قانون دی پابندی اور پاسداری کرو۔ ہاں پاسداری کرو، ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ویلا کیتا انہوں نے۔ اچھا جی، ولا تخزنی فی ضیفی، میں نے بڑھاپے جا مینوں نہ تنگ کرو، میں بوڑھا آدمی، میں تہاڈے نال لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ضیف کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا۔ ہاں فاتقوا اللہ ولا تخزنی فی ضیفی، مینوں ایسے بڑھاپے چ پریشان نہ کرو۔ پنجابی سے یار یہ بڑا ضعیف ہے۔ ہاں کمزور ہے میں۔ الیس منکم رجل رشید، اور تالے چ کوئی پڑھیا لکھا بندہ نہیں ہے گا، سمجھ سوچ رہا بندہ کوئی نہیں، کسی کا کوئی روشت نہیں ہے گی، ہدایت نہیں ہے گی، ہے جی۔ نبی دا تسی دیکھو ویژن کرو وہ کی ہوگا، سما کی ہوئے گا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، اے پچھلی گل دا اگلی گل نے جواب دے دیتا ہے۔ کالا کہندے تینوں تے پتہ ہی ہے، وہ قوم کہہ رہی ہے، حرامی قوم، سوڈومی کرن والے حرامی۔ میں کہنا چاہتا میرے الفاظ منہ تے آندے درس دوران، یعنی بچیاں نوں نہیں چھڑتے حرام کاری کرن۔ یہی اب بچی کا سوال سی، اتنا خوبصورت حال اس علاقے کی کڑی جتنے جانا بھی سی واپس انہیں، انہیں پریشانی آئی اتنے جا کے، وہ کنبا محلے کا وہ پیچھے پہ گئے بچی تو سانوں سارے کو کیوں مطلب گل کر گئی ہیں۔
कौम कह रही लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक। ओए ਅਸੀਂ नहीं बेटियां ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਗਾਹ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਕੌਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ جو ہماری غلط ہے اسی کو وا انکا لتعلم ما نريد। حرام خور جڑے سن صفاق لوگ کہندے تینوں پتہ ہی تے ہے جڑی چاہت ہے نرید جو ہم چاہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے تو ہے، پھر کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ دیکھیں جھٹائی ان کی، اس پر بھی عذاب آ رہے ہیں اور بھی آئیں گے ہمارے پر، ہمارے ایک جرم ہی جرم کی لائن لگی ہے آگے ہے وَإِنَّكَ رسول نو کیا جا رہا ہے یعنی لوط علیہ السلام، اِنَّكَ بے شک آپ لَتَعْلَمُ تم جانتے ہو ما نرید جو ہماری چاہت ہے، جو ہم چاہتے ہیں تمہیں تو خوب معلوم ہے۔ نبی کے کیفیت دیکھیں کیا ہوگی، وہ غم نال ڈوبے جا رہے ہیں۔ آگے ہے کالا لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کالا لو انا لی بقوتن اور او آوی الی رکن شدید، کاش میرے کو طاقت ہوندی تہاڈا مقابلہ کرنے دی، یا ایسی پراغ کوئی مل جاندی قلعہ ہوندا جہدے میں پناہ لے لیندا جا کے۔ یہ دیکھو ان کی یعنی ان کی بے بسی دیکھیں اوگے وہ جڑے آئے سن رسول سارا ماجرا سنتے پے نے دیکھتے پے نے اتھے ہی کھلوتے ہیں۔ گل صاحب انہیں گل سنن لگی اگے سن انہوں نے گل ایسا لاجیکل جواب دیتا انہوں نے، اور کہہ رہے ہیں وہ ٹیم جڑی آئی سی قالوا یا لوط کہنے اے لوط انا رسل ربک اسی تیرے رب والوں آئے ہیں رسول بن کے تیرے کو بھیجا سانو، آپ کے رب نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، انہاں دی ایسی تیسی تیرے ویکھت سی وہ کہندے لن یصلوا الیکا، اور جنوں کہنا تیری ہوا والی بھی نہیں ویکھ سکدا، اور انہاں دی کی ضرورت نے ہاتھ لا جانا تیرے تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اینا شدید دی غصے چ آ گئے انہوں نے کہا تیرے والے پہنچ نہیں سکتے، تیرے تک نہیں آتا، یو ڈونٹ وری اسی رب سام بھیجے تیرے بنے یہاں واسطے بھیجے، یہاں کلام کرم واسطے بھیجا، تو تسی اس طرح کرو فاسری بے اہلی کا بقطع من اللیل، ہاں لن یصلوا کو لکھا ہے ہرگز تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، تینے ہاتھ سے سلو ہوتا ہے تیرے تک پہنچنا نہیں، پشت کے ساتھ پیچھے چلنا، ہاں تیرے پیچھے نہیں آ سکتے، تو نکل نہ لے کے یہ وصل ہوندا ملنا، یہ وصل ہو ملاپ تیرے تک ملاپ نہیں کر سکتے، نہیں مل سکتے، تے نہیں مل سکتے، وہ سلو ہوتی ہے تسی کرو کی لے کا ہاں انا کیا جناب لوط نے فرمایا انہوں نے رسولوں نے انہاں رسولوں نے درجہ فرشتے کیتا دیکھ لو، رسول کہہ رہا ہے انسانی شکل سن وہ کہنا کہ تسی اس طرح کرو ایک کم تسی کرو فاسری یہ اسرا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، اسرا مائگریشن کہتے ہیں، مائگریٹ کرنا ہجرت کر جانا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسرا دی آرڈر ہوئے سن
لوط میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مائگریشن ہوتی ہے. یہ جو انہوں نے بنایا ہو نا خاکہ، وہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. اسرا کس کو کہتے ہیں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، وہاں بھی رات کا ذکر ہے. من المسجد حرام الی المسجد الاقصی. انہوں نے سٹوری بڑی لمبی چوڑی بنائی جہاں قرآن سے ذکر ہی نہیں. خیر وہ معاملہ اسرا، میں کہہ رہا ہوں اسرا کا مائگریشن ہوتی ہے، ٹرانسفر کرنا اپنے کو، ایک تو سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں، اسرا کہتے ہیں. اور ہوتا بھی رات کو ہے. ہاں، ایک جگہ کا دوسری جگہ منتقل ہو جائے، شفٹ ہو جائے. تسی جناب اس طرح کرو، تسی تے نکلو باہر رات دے اندھیرے سے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. ہاں، اس اندھیر نگری نے، ہاں باہر آپ چلے بات مڑ کے بھی نہیں دکھنا. تھوڑے جو کوئی بندہ پیچھے اس طرح میں نہیں کرے پیچھے کی ہو رہا، تسی نکل جاؤ، تسی نکلو. ہاں اپنے اللہ مرات تک جو ہماری بیوی ہیں انہیں اتنے چھڑ دینا، انہوں نے لے کے جانا. وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ملی تھی، ساتھی تھی. اللہ رات تک تیری بیوی نے جائے نال. انہم مصیبہا ما اصابہم. بڑی پائی انہوں نے مصیبت آن ماری ہے. اسی گراد لگے ہیں، انہوں نے پہاڑ آ رہے ہیں مصیبت. تسی نکلو تے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کوئی تو بندہ توڑے تھا. اِنَّ مَوْعِدُهُمْ صُبْحٌ. صبح تک ٹائم ہے جنہوں کہتے ہیں وہ فجر پہلے وہ پھٹن تو پہلے نکل جانا ہے. تو اتنے رہنا نہیں، تسی وہ پھٹن تو پہلے نکل جاؤ. آگے ہے الیس الصبح بقریب. اور صبح آنی ماری ہے، تسی نکل جاؤ. دیکھا کیسا فرمانے الہی آ رہا ہے. کہتا ہے فلما جاء امرنا، آ گیا ہمارا امر، ہاں ہمارا حکم آ گیا. پھر کی کہتا اس حکم میں جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پتھراں بارش. چلو اچھا ہاں. اللہ نے فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا. بڑے بڑے پہاڑ ریزہ روزہ ہو گئے. سافلہا زمین دوز ہو گیا سب کچھ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً. پتھراں بھی بارش ہوئی اور نشان لگا کے من سجیل منضود. کنکریاں بڑی تیز قسم کی ہیں. یہ بارش ہو رہی ہے. یہ پٹھان بچیں گے، یہ پنجابی بچ جائیں گے، ہم علماء بچ جائیں گے. انہوں نے ہو کے رہنا ہے، کسی نے نہیں بچنا. بچی نے تو چڑھا پہ آپ کو بٹھا دیتا. اتنا قیمتی سوال. فرمایا مصومتاً عند ربک. اللہ نے نشان لگا لے تیس نس کنو کس طرح کرنا ہے. ما ہی من الظالمین بے بعید. ظالم جڑے ہیں وہ دو نہیں ساڑھے کو ہے. یہ تھا ہود، جناب ہود علیہ السلام کے حوالے سے جو سورہ ہود ہے. اب آپ کہنا العنکبوت 29 نمبر میں چلے ہیں. اور بھی کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے ان باتوں کا.
میں مین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 509 صفحہ ہے. آیت نمبر ہے 31 سے شروع کر دے. یہ دو تین آیتیں دے رہی ہیں. اس میں انبیاء کا مختلف قوموں کی طرف جو عذاب آئے، انبیاء آئے تھے ان کی طرف، ان کا حوال بھی اس صورت میں ملتا ہے. میں جو لوط علیہ السلام کے والے ہیں میں وہی بیان کروں گا، ورنہ تو اور بھی انبیاء کے مختلف حوالوں سے جو عذاب آئے تھے انبیاء نے جو ان کو دوان کیا وہ بھی ہیں. یہ دیکھیں 31 نمبر. اوپر سے شروع کریں 30 سے. ہاں 30 سے یہ تو ان کا بیان نہیں، ان کا بیان آ رہا ہے. ابراہیم سلام اللہ پچھو نا ابراہیم. ہاں تو 28 سے شروع کرتے ہیں. 28 سے تھوڑا پانی آتا. یہ عامر صاحب اور اماں جی کہیں یہ بخشنے ہوئے چیزیں نہیں ہیں. قرآن سمجھ کی کتاب ہے. زبان صاحب ادھر اور آ جاؤ، کرسی خالی پہ ہے. یہ سمجھنے ہوئی کتاب ہے. یہ باتیں کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ سمجھ کے جی عمل کرنے کے بعد. ہاں عمل کر. ہاں عمل بھی کرنا. ہاں بالکل صحیح بات. وہ تو بغیر سمجھ نہیں آئی. عمل نہیں ہے. نہیں لیکن جب سوندے پہنا نہیں انشاءاللہ تسی سب عمل ہو. تسی نہیں کام کرتے، میں نے یقین ہے. ماضی جو غلطیاں مانا اصلاح کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ولوطن، یہ آیت نمبر 28 ہے. 29 28. ہاں جی 508 صفحہ. ولوطن اذ قال لقومہ، کہا جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو. یہ دعوت الی القرآن یہ ہوتی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اصول فرمایا یہ میرا راستہ قرآن، اس کی طرف دعوت دینی ہے. کسی بائبل شامل کا ذکر نہیں کرنا، کسی ہندیوں نے ویداں کا ذکر نہیں کرنا. ساڈا کی مسئلہ جڑے مسلمان ہوئے انہوں نے اس قرآن میں رغبت دینی، راغب کرنا. یہ ہے بڑا کام جو کرنے والا. اپنی بڑائی بیان کری جانی، جتھے پھنس گئے اتنے سناب کری جانا، جھاڑا پڑی شروع کرنی. یہ بدائی کا کام ہے. دائی یہ کہتا ہے. فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہا جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. نبی انہوں نے کہہ رہے ہیں وہ تو فحشہ کم کر دے پہ. یہی گل اتنے کہنی چاہیے سے. بڑا فحشہ کام میں نہیں ہونا چاہیے. جواب تو یہ چاہیے بھئی جڑی گل کی بچی یہ تو بڑی خوفناک گل ہے. یہ گورنمنٹ نے چاہیے، انہوں لوگوں نے چاہیے اس گل کا نوٹس لین. ہاں نوٹس لین. ہاں گورنمنٹ ہی ساری حرم ہی وہ بھی کہڑے بندے دے پتر ہیں. یہ فحشہ کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں ما سبقکم بہا من احد من العالمین.
ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕਮ ਲਾਤਾਤੋ ਨਾ ਰਿਜਾਲ وتقطعون سبیل، فرمایا انکم لا تعتون الرجال، بندے نہ بد فعلی کرتے ہو، تسی فحشہ کام کرتے ہو رجال، اور سبیل نو کٹ دیو، وَيَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تسی منکرات کرتے ہو، غلط کاریاں کرتے ہو اپنی مجلس صاحب سے بہ کے۔ فما کانا جواب قومی ہی، قوم کا جواب سنیں، اس بدکماش قوم کا جواب سنیں۔ فما کانا جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ایسی ہٹ درم، ایسی ٹھیٹ قوم، ایسی فحشہ قوم جواب یہ دے رہی ہے، اگر سوال کر دی اور لحاظ آپ کہڑا سانو ڈرائی جانا، لحاظ صاحب اگر سچا ہے تو عذاب لیا کے دہا تو ایک قوم کہہ رہی۔ یہ جو ہوتی ہیں اس طرح کے لوگ، وہ عذاب کی جلدی چاہتے ہیں، عذاب تب آنا ٹائم پہ آنا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، امر آ جاتا ہے، پھر تیس نے پھسا دینا، زمین تھلے ہوتے اتھے تھلے۔ آگے ہے، انہوں نے فرمایا لوط علیہ السلام، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، مولا میری مدد فرما، اے مفسد قوم ہے میری مدد فرما، اے فسادی قوم ہے۔ ہاں آگے بھیجا، اللہ نے مدد بھیج دی۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، آن تو پہلے ابراہیم سلام اللہ علیہ انہوں نے گھر تشریف لے گئے، رسول بشارت دینے واسطے۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، ادو ہو کے آ رہے سن، کیونکہ لوط جڑے نا وہ انہوں نے ایمان لیا سی ابراہیم علیہ السلام تے، انہوں نے تسی سمجھ لو مرید سمجھ لو یا انہوں نے ساتھی قالو انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انہوں رسولہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جناب اسی انہوں نے غرق کرن چلے ہیں، انہوں نے ہلاکت دا ٹائم آ گیا۔ ان اہلا کانو ظالمین، اسی اسے بستی وال جا رہے ہیں، اور ظالم ہیں، اسی انہوں نے تیس نس کر دینا۔ قالا ان فیہا لوطا، ابراہیم خیال آیا وہ میرا بندہ تھا یا بیٹھا، اس تو بستی تھے میرا بندہ یہ کرنا تھا لوط، انہوں نے پائی سن۔ قالو، انہوں نے رسولہ نے کہا قالو نحن اعلم بمن فیہا، اے ابراہیم ہمیں پتہ ہے وہاں کون وہی نو بیری لوط دا پتہ ہے۔ انہوں دا جواب بڑے سوال جواب بڑے مدبرانہ۔ ان اہلہا کانو ظالمین، وہ جڑ بستی دے رحم والے نا وہ ظالم ہیں، اسی جانے ہیں کون رہ رہے ہیں، تے وہ بسی بڑے ظالم ہیں۔ آگے ہے قالو نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فرمان لگے
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾ ਮਰਾਅਤਹੁ ਨੇ, ਮਗਰ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, وہ بچے جائے گی ہلاکت ہونے والی کانت من الغابرین، یہ ان کے ساتھ میری ہوئی ہے، پیچھے رہ میری۔ ہن اگے آ گیا ولما ان جاءت رسولنا لوطا، پیچھے پڑھ کے ہیں وہی دہائی آئی یار، رسولنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، وہی بات کہ جب رسول آئے ان کے طرف، لوط کی طرف، تو ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی غمگینگی انتہا ہو گئی، غمگین ہو گئے بہت زیادہ، جنہیں کہنا شاک چ چلے جانا، صدمے چ چلے جانا، ایسا کیفیت انہوں نے ہوئی۔ تو انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، رسول جڑے آئے وہ کہہ رہے نا بھئی آپ نہ کوئی خوف کریں اور نہ ہی حزن اپنے اندر پیدا کریں، غم نہ کرو، یو ڈونٹ وئی انا منجوک و اہلک، تینوں بھی بچانا جڑے تیرے نال ساتھی ہونے انہوں نے اسی بچا لیں گے، وہ بچے رہیں گے۔ الا امرأتک، یہ خاص بیوی ہو بیٹا ہو، اگر آپ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، آپ کے یعنی آواز کے خلاف چل رہا ہے، آپ نے جو اللہ کا پیغام اس کا خلاف چل رہا ہے تو وہ بھی غرق ہونے والے سے ہوتے ہیں۔ جناب نور جب بیٹا جڑا سی وہ بھی انہوں نے ملیا سی، مخالفین انہوں کو غرق کرتا سی، بس شکایت کی تھی ہلکی جی اللہ دے اگے یار تسی کہ میں اہل بچا لینا، اللہ نے چاڑ پائی نو، تین پتہ ہی نہیں اہل کن کہنے، تو بیٹے نو اہل سمجھنا، جڑے تیرے خلاف چلتے ہیں وہ تیرے اہل ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیٹا بیوی ہے۔ اچھا جی آگے ہے انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اے رسول اے لوط علیہ السلام یو ڈونٹ وری، اسی انہوں نے کسی نے چھڑنا ہی نہیں، ہاں انا منزلون علی هذه القریۃ، اس بسی اوپر رجزا من السماء، لعنت آئے گی، عذاب آئے گا، یہ نے فسق پھیلایا نا، فاسق نا، ولا قد، یہ تھا اس کا جواب کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، ولا قد ترکنا فیہا منہا آیتم بینۃ لقوم یعقلون، یہ تھا جواب مکمل جو دینا چاہیے تھا، جو دینا چاہیے تھا۔ راکنا لکھا ہے، ہم نے ترکہ چھوڑا ہے یہ باتوں کو، جو آیاتم بینتن، ہم نے ترکہ چھوڑا ہے، یہ لوط کے قصے میں یہ جو بیان ہوا ہے یہ آنے والوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ترکہ ان کا جو ترکہ نہیں چھڑا تھا ان کا ترکہ یہ ہے، ان کا مشن ان کا ترکہ ہوتا ہے انبیاء کا۔ آیاتم بینہ، یہ بینہ آیات ہے، کری کو دھو ٹوک راز روشن کی طرح، یہ لکھاؤں میں یہ عاقلون، لیکن یہ اس کام کے لیے جو عقل استعمال کرے گی، بے عقل آدمی، یہ تھا اس کا مکمل جواب۔ بھئی آپ فکر نہ کر بیٹا، اول تو گورنمنٹ جو ہے معاشرے کا ہے روکنا، نہیں رکتے تو ہو چکیاں گلاں پہلے، ہاں اتنے پہلے گلاں ہو چکیاں دنیا چ، عذاب آئے نے انہیں چیزیں، تو اس عذاب تو بچنا گے نہیں، تو نہ فکر کر، ایسی انہوں کی چارس بندان کی گل مکمل جواب ہے۔
یہ کیا ہے؟ ترکا بلا کا ترکنا، ہم نے ترکا چھوڑا ہے، منہا اس قصے میں یہ جو لوط علیہ السلام کا یہ تھا ترکا ہمارے ہمارے لیے رہنمائی اس قصے میں آیاتم بینہ یہ بینات ہیں، کلیل کٹ واضح روشنی ہے یہ قرآن، یہ واقعات یا قومی یا عقل، یہ اس قوم کے لیے جو عقل تو استعمال کرے، عقل ہی نہیں استعمال کرنی، چاڑا پا کے پڑھا دینا سوال کرنے والے نے۔ میں تو اس بچی نو سلام پیش کرنی، اینی ضرورت والی وہ بچی جنہیں وہ سوال کیتا کہندا تین تے اللہ نے معاف نہیں کرنا، ایسا سوال، یہ سوال کیتا انہیں۔ اب کہ وہ اس کو ویڈیو سنیں، میں بھیجی تھی کچھ دوستوں کو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلامی معاشرہ اس میں یہ ہو رہا ہے، ہاں اس نے یہ کہا کہ اگر اسلامی معاشرہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں یہ سوال تمہارا غلط ہے، ہاں اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اور اسلامی معاشرہ کیا ضرورت کی ہے، یہ بات کرو۔ اچھا دوسرا ہے اس نے کہا تھا جی، ہاں اس نے کہا تھا کہ اسلامی معاشرہ، ہاں اور اسلامی معاشرہ سمجھ جانا نماز روزہ ہوتا ہے۔ تمہارا سوال غلط ہے کہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھو ہمیں یہ جواب ٹھیک سی، ہاں یہ بات اس نے کی تھی، یہ ٹھیک ہاں ہے، یہ جواب ٹھیک سی نہیں جواب ایسی نہیں۔ وہ پہلا جواب انہوں نے کیا نا، بچی نے کیا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے، انہوں نے کیا ہے اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں، یہ الفاظ ٹھیک سے اگلے الفاظ غلط۔ چلو اگلے آ رہا یہ 29-45 دیکھیں، ہم نے پڑھی ہے پہلے سلاد کے موضوع میں یہ آئی تھی، یہ 500-1100 پہ یہ چاہیے تھا ان کو جواب اس آیت کے ضرور سے دیتا، یہ جواب یہ میں نے اس لیے بیان کیے یہ آیتیں، ہو سکتا اس بچی تک کسی طریقے سے پہنچنی چاہیے، اس کو ڈھارس سے دینی چاہیے، یو ہیو ڈن ویری ویل، تو کوئی غلط فال نہیں کیتا، تینوں معافی ہے، تیری ادھر تو رسول آ گئے تھے، ہاں رسول انہوں نے کہا صبح تک نہیں ہو جائے گا، صبح کا ہاں ہی دور ہے، ہاں ادھر تو رسول ہے ہی نہیں، ہاں نہیں رسول نہیں، اب پیغام تو ہے نا قرآن دا، آئے تو رسول تھے نا۔ یہ تو پیغام تو ہے نا، یہ دیکھیں رسول تو وہ چلو کام وہی ہے نا جو اس کو کنٹرول رسول ہی ہے، یہ قائم مقام رسول ہی ہے۔ کنٹرولنگ پاور ہے۔ دیکھیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو طلوع کریں جو کتاب آپ کی طرف آئی ہے اے رسول، اتلو اس کا پیچھا کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ جو باتیں آ رہی ہیں اس کو اس نظام کو قائم کرنا ہے، حکیم الصلاۃ صلاۃ کے لیے کھڑے ہونا ہے، انہوں چاہیے کہ انہوں لوگوں نے کہنا مقامی کھڑے ہو جائے بے حیائی کے خلاف، نوٹس لگا اس گل کا، سارے اس بچی کا ساتھ دو، یہ اللہ کے بڑی بہت بڑی نافرمانی ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں۔ آگے ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو قوم کام کر رہی تھی وہ فحاشی تھی، لا تأتون الفاحشہ، تو فحاشی کو صلاۃ روک دیتی ہے، وہ جو صلاۃ فحاشی کو نہیں روکتی وہ صلاۃ نہیں ہے، اس کو اسلامی کا یا غیر اسلامی کہنا اور تو بات ہے، اور وہ صلاۃ ہی نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے جہاں صلاۃ ہوگی وہاں یہ کام نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صرف جو 5 ٹائم کی نماز ہے اس کو ہی فوقیت دی ہے 1200 سال سے، یہی سب کچھ ہے۔ جو صلاۃ پڑھنے والی قائم کرنے والی ہے صلاۃ دائمہ، ہم نے پڑھے ہیں صلاۃ کے موضوع پہ، جب یہ صلاۃ قائم ہو جاتی ہے نا ہاں، تو یہ اکیلا نظام ہی تمام برائیوں کی جڑ کو ختم کر دیتا ہاں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تنہا عن الفحشاء۔ نہیں اللہ نے کہا فحاشی نو صلاۃ روک دی ہے، اگر نہیں روک رہا انسان اس کا مطلب وہ صلاۃ نہیں ہو رہی، یہ پھر جواب وہ صلاۃ میں بیٹا وہ صلاۃ نہیں ہے،
सलात का रिजल्ट ही ये निकलता है कि फहाशी रोकेगी, रोक देती है सलात, लेकिन अगर फहाशी नहीं रोक रही इसका मतलब वो सलात नहीं है, वो आदतन जाते हैं 5 टाइम में से फ़र्ज अदा करिए, बाकी सब जो कायम करने वाली सलात है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और इसी का कहा था वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ध्यान रखना अल्लाह का जिक्र कुरान है, इन्हां आयात का ध्यान रखिया जी अच्छी तरह। इनदी किबरियाई कायम करनी है, हाँ, इस तस्करे दी इसकी किबरियाई कायम करनी। वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, नमाज ही पढ़न दी ते आके बदफेलियाँ कर लेंदी हैं, फड़ने का तो वाला। तो ये था इसको कुरान की रूह से मैंने समझा, मेरे फर्ज था कि मैं हम तो इसको हाईलाइट करें कुरान की रोशनी में कि इस आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ कर लेते समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीह रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना ज़लमू फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू फितनतन लिल्लज़ीना फ़सक़ू इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे परवरदिगार, हम निहायत ही कमज़ोर नातवा इंसान, हमसे माजी में जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं अल्लाह हमें माफ़ फरमा, और जो हज़रात या मेरी बहनें जो दर्स कुरान सुनती हैं मौला उनके अमाल में बेहतरियाँ अता फरमा, सब घरों में इस कुरान की बरक़ात नाज़िल फरमा, परेशानियों और बुराइयों से बचाया। अल्लाह हमें इस काबिल कर कि हम तेरे इस कलाम को पेश करने वाले बने, माशरे में इस्लाह हो, हमें इस काबिल कर दे। बाखिर दार बाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।